والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ بابا سے بلند دروشی پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی رسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان کے اور بھی جو روزے باقی ہیں اللہ تعالیٰ اسے مکمل روزے رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو تراویح کی نماز جو اور باقی ہے اللہ مکمل تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہ مقدس مہینہ جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اس مہینے میں ایک نیکی کرنا گویا وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. آج یہ جمعہ کا مقدس گھڑی ہے، شارٹ ٹائم رہتا ہے، اس میں اتفاق ہے آپ سے ملاقات ہوگی ماہ رمضان کے، پھر انشاءاللہ میں اپنی جگہ چلے جاؤں گا. عزیزان محترم، یہ مقدس مہینہ جو ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں غریبوں کو اور مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے. میں نے قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی تلاوت کی وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں انہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ قرآن ہے جس پر سب کا ایمان ہے. یہ کسی مولوی کا قول نہیں، کسی مفتی کا قول نہیں، یہ رب کا قول ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. جس دن ان کی پیشانی داغے جائیں گے، ان کی پیچھے داغی جائیں گے. تو عزیزان محترم، آئیے چند جو احادیث ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں پہلے اس کو سناتا ہوں مختصر سے وقت میں، تاکہ ہمارے درمیان آپ کے درمیان صدقہ اور خیرات دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس کے بعد چند احادیث زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ کو سناؤں گا چونکہ تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے چونکہ یہ وقت نہیں ہے. عزیزان محترم، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام بتاؤ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ سخی کہتے ہیں لٹانے والوں کو، سخی کہتے ہیں دینے والوں کو. سخی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں کہ واللہ اجود وانا اجود ولد آدم، کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سخی میرا رب ہے. کہ سبحان اللہ، سب سے زیادہ سخی میرا رب ہے. اور انا اجود ولد آدم، اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی سخاوت والا نہیں. آپ
آپ کے پاس جتنی دولتیں آتی، چونکہ آپ کے دلوں میں دنیا کی دولت کی محبت نہیں تھی، جتنی بھی دولتیں آتی آپ کے حصے میں وہ محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنا تہامہ کے پہاڑ ہیں، تہامہ مدینے کے آس پاس میں پہاڑ کا نام تھا، پہاڑ کا نام تھا تہامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنا تہامہ کے پہاڑ ہیں، میں سارے سونے کو میں تمہارے بیچ میں تقسیم کر دیتا، بانٹ دیتا، اور نہ تم مجھے بخیل پاتے نہ تم مجھے کنجوس پاتے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ سخی جنت سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، نبی سے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، نبی سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ عزیزان محترم، شان صحابت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو عطیہ دینے میں تمام لوگوں سے زیادہ آپ بڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ کتنے ہزار بولیے؟ جو آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے، 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے فرمایا کہ یہ سارے درہم کو چٹائی پہ رکھ دو۔ چٹائی پہ سارے درہم کو رکھ دیا گیا اور خود آپ کچھ کھڑے ہوئے اور اس سارے درہم کو اللہ کے نبی سرور کائنات نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو ضرورت مند آتے آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دیا، سب کو دیا۔ سارے سائل آئے اور آپ نے جھولی بھر کے دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارے درہم ختم ہو گئے۔ آخر میں ایک سائل آیا، اس نے بھی ہاتھ پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا کرو فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ، ان سے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں خرید لو، اور جب وہ دکاندار میرے پاس آئے گا تو میں اس کو سارے پیسے ادا کر دوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے شان صحابہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سیرت، یہ ہے کریکٹر۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا ملا ہو۔ عزیزان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابت آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنیے صحابہ کا جذبہ دیکھیے آپ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو صدقات اور خیرات کرنے کا حکم فرمایا، اور اتفاق دیکھیے ایسا تھا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کافی مال و دولت تھے، کافی مال و دولت۔ میں نے چاہا آج اچھا موقع ہے صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائے گا، کہ سبحان اللہ، آج اچھا موقع ہے، اس سے بہتر اچھا چانس، اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج ہم صدیق اکبر سے ہم سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ اب فاروق اعظم کیا کرتے سنیے، فاروق اعظم کھڑ گئے، آدھا مال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ما ابقیت اہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا تم نے چھوڑا ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کے آیا۔ کتنا مال؟ بولیے، سو رہے ہیں مطلب آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اب آئیے صدیق اکبر کی بارگاہ میں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا گھر کا مال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما ابقیت اہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا تمہیں چھوڑ کر کے آیا ہے؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے۔ اس سے پتا کیا چلا؟ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر ہمیں ہمارے ایمان کو یہ پختہ کر رہے ہیں کہ صرف یہ مت کہو کہ ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے،
بلکہ ہمارے لیے رسول اللہ بھی کافی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ مشکات کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 556 کی حدیث ہے کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ فقال ابقیت له اللہ ورسولہ، کہ ہمارے گھر کے لیے تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. کیا مطلب ہوا کہ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول ہی کافی ہے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اس کے بعد فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج میں سمجھ گیا کہ میں کسی چیز میں صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. کہ یہ سبحان اللہ، میں کسی چیز میں صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. تو عزیزان محترم، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے درمیان. یہ جذبہ سرور کائنات اپنی امتی کو یہ دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کرو جو میرے اندر جذبہ تھا. تم بھی اپنے اندر لٹانے کا وہی جذبہ پیدا کرو. اس لیے کہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے مقدر میں امیری نہیں لکھا ہے، کسی کے مقدر میں امیری لکھا ہے تو کسی کے مقدر میں غریبی لکھا ہے. اگر سب امیر ہو جاتے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے سب کو میں دولت والا ہی بنا دیتا تو زمین میں فساد ہوتے. کیا ہوتے زمین میں؟ زمین میں فساد ہوتے. اللہ نے کسی کو دولت دیا ہے، کسی کو غربت دیا ہے. دولت اس لیے دیا ہے کہ آپ اس دولت کو تجوری میں جمع کر کے نہیں رکھیں. دولت آپ کو اس لیے دیا ہے کہ زکات آپ پہ فرض ہے تو زکات ادا کریں. جو ضرورت مند ہے اس ضرورت کو اس کی پورا کریں. اسی لیے موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو زکات کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بولیے؟ جو زکات کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، زکات کا منکر، زکات کا دینے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی حج. ایک بار کہیے سبحان اللہ. جب اس کی قبر کھودی گئی تو اس قبر میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، سانپ تھا. پھر دوسری قبر کھودی گئی تو اس قبر کے اندر بھی ایک بہت بڑا اژدہا تھا. تب کی 7 قبریں کھودی گئی. کتنی؟ 7 قبریں کھودی گئی. ہر قبر میں اژدہا تھا. قبر کھودنے والوں نے اس کے گھر والوں سے، ان کے وارثوں سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر قبر میں اژدہا نظر آ رہا ہے. تو گھر والوں نے کہا، محلے والوں نے کہا کہ اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس مال تھا، مگر زکات ادا نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ جب 7ویں قبر کھودی گئی اسی اژدہا کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا. تو اے مسلمانوں، کہاں ہے دولت کو جمع کرنے والے؟ کہاں ہے اپنی تجوری میں جمع کرنے والے؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اس قیامت کے دن یہ دولت، یہ سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو صدقہ اور زکات نہیں دیتا ہے، یہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا قیامت کے دن. اور جو زکات اور جو مال ادا نہیں کرتا ہے وہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہاری دولت ہوں جو تم دنیا میں چھپا کر کے اور جمع کر کے رکھتے تھے. تو عزیزان محترم، امیری یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ غریبوں میں لٹائیے، غریبوں میں دیجیے. اس لیے کہ یاد رکھیے، بہت اچھا جملہ آ رہا ہے میرے ذہن میں، اگر پانی جم جائے، پانی اگر جمع ہو جائے، جم جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے. ارے جمع ہوا بند ہو جائے پانی ناپاک تو ہوتا ہے. اور جو پانی بہتا ہے، بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. بہتا پانی کیا ہوتا ہے بولو؟ وہ پاک ہوتا ہے. اسی لیے جو دولت جمع کر کے رکھتے ہو، بند کر کے رکھتے ہو، اس کو آپ کھولو، غریبوں کے لیے کھولو. اس لیے کہ یہ دولت، یہ مال اللہ کا ہے اور امیر اس کے خزانچی ہے. کہ یہ سبحان اللہ، امیر دینے والے ہیں. اللہ آپ کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے. وہ دے اس لیے رہا ہے، آپ جانتے ہیں غریبوں سے 40 سال پہلے میں پڑھ رہا تھا حدیث وسعت المجالس میں، غریبوں سے 40 برس پہلے امیروں سے 40 برس پہلے غریب جنت میں جائیں گے. کتنے برس پہلے؟ 40 برس پہلے غریب جنت میں جائیں گے. اس بیچارے کو حساب دینا ہوگا. جو دولت ان کو اللہ نے دیا اس کو حساب دینا پڑے گا. تو عزیزان محترم، باتیں بہت ہیں. اگر کسی پہ زکات فرض ہے تو اس کو زکات ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. عزیزان محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سونا ہو، چاندی ہو، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا کا جو قیمت، جو مقدار ہے 87 گرام ہوتا ہے. کتنا بولیے؟
87 ग्राम, 52 तोला 14 चांदी सोना का, और 52 तोला चांदी का होता है 612 ग्राम। कितने ग्राम? 612 ग्राम। और ये भी याद रखिए, अभी की रेट से 87 ग्राम का 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, और 612 ग्राम का 44,000 मैक्सिमम जो मैंने पता लगाया। यहाँ का रेट क्या होगा वो आप पता लगाइए, 44,000 या 45,000 पैसे होंगे। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। ज़कात में जो है सोने को नहीं दिया गया, सोना, इसलिए कि हर किसी के पास सोना होगा नहीं होगा, 5 लाख किसी के पास होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए सोने का एतबार नहीं, चांदी का एतबार है। इसका बोलिए तो हर किसी के पास तो 5 लाख रुपया जमा नहीं रहता है ना, क्योंकि चांदी तो हर किसी के पास होगा। यानी मैक्सिमम समझिए कि 612 ग्राम का 44,000 रुपया या 45,000 या 50,000 रुपया बैंक में रखा हुआ है, और उस माल पे साल गुजर गया, साल गुजरना शर्त, याद रखिएगा, उस माल पे 44-45,000 पे साल गुजरना शर्त है। साल गुजर गया तो उस पे ज़कात फर्ज है, उसकी ज़कात और ये जरूरी है। तो अब जरा सोचिए कि अगर ये 44,000 अगर बाप इतने माल उसके बाप के पास में है, बेटा के पास में है, बीवी के पास में, अलग अलग सब पे ज़कात को निकालना जरूरी है। सब पे क्या बोलिए, सब पे ज़कात को निकालना ये जरूरी है। तो याद रखिए, अब अगर किसी के पास 5 लाख है, 10 लाख है, बैंक में जमा है, तो याद रखिए उसके लिए ज़कात निकालना जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़कात निकालो, और ज़कात निकाल कर माल को हिफाजत करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने एक मौका पे फरमाया था, जो दौलत बर्बाद हो जाती, देखे कि ना तरह तरह की बीमारी में, दवाओं में, मुसीबतों में दौलतें जो ज़ाय हो जाती है, उसकी वजह क्या जानते हैं? उसकी असल वजह, एक वजह यह है ज़कात न निकालने की वजह से। ज़कात बोलिए तो ज़कात न निकालने की वजह से जो माल बर्बाद होते हैं। इसीलिए ऐ मुसलमानों, आप पे ज़कात फर्ज है, आप देंगे। पहले अल्लाह फरमाता है 1 टोके 10 मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी के बदले आपको 10 मिलेगा। ये भी याद रहे, जिसको आप ज़कात देंगे, ज़कात न कह के दे तो अच्छा रहेगा, दिल में नीयत कीजिए कि हम दे रहे हैं, आप हदिया समझ के दीजिए, तोहफा समझ के उसको दीजिए। आपके जो रिश्तेदार हैं, जो अईज़ व अक़रबा हैं, कुरान पाक में तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। कुरान पाक में आता है इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़ी रिक़ाब वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नमा सदक़ात, जो सदक़ात के जो मसारिफ हैं, जो हक़दार हैं, फ़ुक़रा है, मसाकीन है, जो मक़रूज़, जो कर्ज में डूबा हुआ है, वल-आमिलीन, जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसके लिए। चूंकि अब तो ज़कात के वसूल करने वाले हैं नहीं, वो इस्लामी हुकूमत थी तो ज़कात के वसूल करने वाले जाते थे, जो अब वो मसला है नहीं। तो जो फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में तालिब इल्म या वो आलिम दीन जो जिसके पास हाजत असलिया के अलावा मालिक के निसाब या मिक़दार को नहीं पहुंच रहा, उसके पास 12.5 तोला चांदी की मालियत उसके पास रकम नहीं है, उस इमाम को तनख्वाह नहीं देना। इमाम याद रखिएगा, तनख्वाह नहीं, बल्कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर उसके पास 12.5 तोला चांदी की मिल्कियत का मिक़दार में उसके पास पैसा नहीं है, फी सबीलिल्लाह, मुसाफिर, मैंने पढ़ा है, अगर हाजी गाजी, अगर हाजी सफर में, हाजी सफर में, वो गनी है, दौलत वाला है, मगर सफर में है, पैसा नहीं है, तो उस वक्त उसको भी ज़कात दे सकते हैं। मुसाफिर के लिए, वब्निस सबील, जो मुसाफिर है, जो अल्लाह की राह में है, तो जो फुकरा है, जो जरूरतमंद है, जो मकरूज है, ये ज़कात का निज़ाम इसलिए आया है ताकि वो गरीब जो गुर्बत का शिकार है उससे नजात मिल जाए और उसकी आर्थिक स्थिति जो है, उसकी माली पोजीशन मजबूत हो जाए। इसीलिए इस्लाम में ज़कात का निज़ाम और ज़कात का कानून को राज किया गया है, और ये कुरानी हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को, तो अगर किसी पर ज़कात फर्ज है तो अल्लाह ताला उसे ज़कात निकालने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और सदक़े फितर जो आ रहा है, हदीस पाक में आता है कि बंदा का रोजा जमीन और आसमान के बीच में लटका रहता है जब तक कि वो सदक़े फितर अदा न करे। मगर सुन्नत यह है कि ईद की नमाज से पहले, अभी आप चाहें कि आज 15 रमजान है, आप चाहें तो अभी से अपने बाल बच्चों के लिए सदक़े फितर निकाल दें, ताकि आप किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को आप दे देंगे तो वो कपड़े का इंतजाम कर लेगा,
آپ جو عید کے دن دیجیے گا تو کپڑے کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ تو آج دیجیے گا تو کپڑے کا وہ انتظام کرے گا۔ تلاشیے آپ کے رشتے دار میں، آپ کے عزو اقربا میں کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، آپ اس کو پہلے دیجیے، تحفہ سمجھ کے دیجیے، ہدیہ سمجھ کے دیجیے۔ آپ یہ کہہ کے مت دیجیے کہ میں صدقہ فطر تم کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ کہ سبحان اللہ، بندوں کی نیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہو، ہم سبوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے امام صاحب کہہ رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے، تو یاد رکھیے اعتکاف جو مسجد میں جو رمضان کے 20ویں رمضان کے سورج ڈوبتے وقت آپ کو مسجد میں جو معتکف ہوں گے، جو اعتکاف میں بیٹھیں گے، وہ حاضر ہو جائیں مسجد میں، اور 29 کا چاند دیکھنے کے بعد یا پھر 30 کا روزہ مکمل کرنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلیں گے۔ یہ 10 روز کا اعتکاف ہوگا۔ کتنے کا بولیے؟ 10 روز کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر بستی کے کسی ایک فرد نے اعتکاف میں بیٹھ گیا، سارے بستی والے بری ذمہ ہو جائیں گے، سب بری ہو جائیں گے، کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر ایک شخص بھی نہیں بیٹھا ہے، چونکہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ فرض کفایہ ہے، اور ایک بھی اگر فرد اگر معتکف نہیں بنیں گے، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ کافی فضیلت ہے معتکف کی، اس کے حوالے سے کافی شرائط ہے ان کے۔ وہ مسجد میں جیسے آپ پیشاب ہے، پیخانہ ہے، یا اپنی جو ضرورت کی چیز ہے وہ باہر جا سکتے ہیں پیشاب کے لیے، اور اس کے علاوہ کسی کام کے لیے وہ مسجد سے باہر جائیں گے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ ہمارے لیے اور آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں جو پریشان حال ہیں، اور اس دعا کریں کہ آج جو ہندوستان کی سرزمین پہ جو حالات بن چکے ہیں، ایسی تصاویر آ رہے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈ پہ سڑکوں پہ ہماری ماں بہنیں افطار کر رہی ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں ہماری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، کہیں ہمارے مساجد کو جلائے جا رہے ہیں۔ آپ سب ایک ہو جائیں اور نیک بنے، اتحاد اور محبت کے ساتھ رہیں۔ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے شر سے اور ظالموں کو ظلم سے اللہ تعالیٰ ان سبوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح کی غلطی گستاخی ہو گئی ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجیے، پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔